الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران عظیم وقار، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ بڑا مقدس بابرکت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشیاں بھی نصیب فرمائی، قربانی کی سعادت بھی اللہ کی توفیق سے ہوئی۔ میں دعا کروں گا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ قربانیاں کوشش کیا کریں کہ کسی بھی محاذ پر جتنے بھی شعائر اللہ ہے اور جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں، اسلامی معاملات ہیں، کوشش کیا کریں کہ کسی بھی محاذ پہ اسلام کی کسی بھی فریضے کا جب ادائیگی ہوتی ہے تو انسان کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیاں اپنی رضا کے لیے کر دے۔ رب تعالیٰ کریم خوشامد سے اور اس طرح کے معاملات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت سارے کمزوریاں ہیں ہمارے اندر جو فی زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت اسلام کے نام تو ضرور لیوا ہیں مگر بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہے، اور جن کمزوریوں کی وجہ سے ہم نام کے مسلمان بنتے جا رہے ہیں۔ صرف نام مسلمانوں والا ہے، نام بڑا پیارا ہے، ہمارا نام بڑا مقدس ہے، مگر ہم لوگ اسلامی تعلیمات سے خاصے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام ہمیں عزت دیتا ہے، ہم اسلام کو عزت نہیں دیتے۔ ہم اگر اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے عزتیں ہمیں ملتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کو جب روکا جاتا ہے تو پھر بے عزتی بھی اسلام کی ہوتی ہے، چونکہ ہم لوگ اسلام کے خوبصورت ماتھے پر بدنما داغ ہوتے ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہم مسلمان بڑے اس قسم کے مسلمان ہیں کہ جس معاملے میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اسلام کے کسی بھی معاملے پہ جہاں پر بظاہر نقصان، تو الحمدللہ اسلام کے کسی بھی عمل پہ اور کسی بھی خوبصورتی پہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو نقصان تو ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نفع کا نام، اسلام ہے ہی نفع کا نام، اس میں نقصان نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ مگر بظاہر ہم لوگوں نے جو نفع نقصان کے ترازو بنائے ہوتے ہیں نا، تو اس دنیا کے ترازو کے مطابق ہمیں فلاں چیز میں نقصان نظر آتا ہے، مگر اللہ کریم کی جو ذات ہے
وہ تو بہت بے نیاز بادشاہ ہے، وہ تو ہمیں عطا کرتا ہے اور پہلے عطا کر دیتا ہے، اور عطا کرنے کے بعد پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے پھر اللہ ہمیں کہتے تھوڑا سا دے دو، مجھے تھوڑا سا میرے بندوں پہ خرچ کرو، تھوڑا سا زکات دے دو۔ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دینا ہوتا ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے رب کا ہے۔ تو اگر رب کا ہے تو رب کے دیے ہوئے میں سے کسی کو دینے سے مجھے کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ اور پھر جس طرح آپ ایک بطور مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس طرح معصوم بچے کو آپ کوئی چیز لے کر دیتے ہیں، کوئی چیز آپ معصوم بچے کو لے کر دیتے ہیں اور پھر آپ معصوم بچے کو ہی کہتے تھوڑا سا دے دو، وہ پھر اپنے انداز کے مطابق کچھ آپ کو دیتا ہے، حالانکہ آپ نے ہی دیا ہے، آپ نے ہی خرید کے دیا ہے اور آئندہ بھی آپ ہی دیں گے، مگر وہ جب آپ کو دیتے تو پھر آپ کا اس بچے سے کتنا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عطا کرتا ہے، سب چیز کا مالک و خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ فرماتے تھوڑا سا دے دو مجھے، جس کو آپ زکات کہتے ہیں، تھوڑا سا مجھے دے دو جس کو آپ صدقات کہتے ہیں، تھوڑا سا مجھے دے دو جس کو آپ خیرات کہتے ہیں، تھوڑا سا مجھے دے دو جس میں کسی غریب کا حصہ ہو۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے سوال تو کرے گا نا کہ میں بیمار تھا آپ کے پڑوس میں، آپ نے میری بیمار پرسی کی ہے؟ بندہ عرض کرے گا یا رب تعالیٰ کریم تو تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو تو بیمار ہوتا نہیں، تو تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں جو بندہ رہتا تھا بیمار تھا تو اس میں رہتا تھا نا، میرا جو گھر ہے وہ تو ٹوٹا ہوا دل ہے، اگر اس بندے کی بیمار پرسی تو کر لیتا، بیمار پرسی تم کرتے، اس کی گناہ ہم تمہارے معاف فرما لیتے، مدد کرتے تم کسی کی، حالانکہ میں قادر مطلق ہوں، میں ہر ایک کی خود بھی مدد کر سکتا ہوں، کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر تمہیں تمہارے رزق کو بڑھانے کے لیے جب تمہیں کہتا ہوں کہ تم کرو اپنے ہاتھ سے، رسول کریم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی غریب کو یا کسی سائل کو جب کچھ دیتے ہو تو کوشش کیا کرو اپنے اولاد کے ہاتھ سے دو، تاکہ ان کو بھی سخاوت کی عادت بڑھ جائے، دینے کا ان کو عادت بڑھ جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات کے مطابق، کیونکہ ہم نے یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے کہ شاید نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، روزے کے بارے میں اللہ پوچھے گا، نہیں بابا، اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ جنت کو تلاش کرتے ہیں، کبھی کعبے میں تلاش کرتے ہو، کبھی عمرے میں تلاش کرتے ہو، کبھی تلاوت میں تلاش کرتے ہو، کبھی ذکر میں تلاش کرتے ہو، ساری باتیں اپنی جگہ مقام رکھتی ہے، مگر یاد رکھنا کسی غریب کی مدد کرنا اور کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، کسی غریب کو کی مدد کرنا اور کسی کو کچھ عطا کرنا، تمہیں کیا پتا کہ آپ نے بظاہر مدد تو انسان کی ہے، مگر رب تعالیٰ کریم تم پر کتنی مہربانی کرتے اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں کن کن عذاب سے بچاتا ہے، اور پھر فتنوں کے اس دور میں معذرت کے ساتھ یہ فتنوں کا دور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ فتنے بارش کی قطروں کی طرح برسیں گے، لوگوں کو جو ایمان ہے وہ کمزور پڑتا جائے گا، اور ہمارے ایمان پہ لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، اور کمزوریاں تو ہماری اپنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس دینی معلومات کی بہت وافر مقدار میں معلومات ہوتی ہے، پر عمل سے ہم بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام کے ساتھ صرف نماز روزے کا تعلق ہے، بس صرف تدفین کا تعلق ہے، صرف جنازے کا تعلق ہے، بس یہ مختصر سے کچھ معاملات ہیں، موٹے موٹے چیزیں، کیونکہ ہم وہ آپ نے کبھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے جی میں سادہ سا مسلمان ہوں، بالکل سادہ سا مسلمان، جس میں نماز کی بھی پابندی نہ ہو، جس میں روزے کی بھی پابندی نہ ہو، جس میں
کسی بھی اسلام کی کسی ڈیرے میں رہنے کا پابند نہ ہو، جانور کی طرح رہتا ہو، جانور کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، جھولا کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، مذبذب عربی میں منافق ہو گیا تھا، منافق بندے کی طرح۔ منافق ادھر بھی ہوتا ہے، کہیں اگر مسجد میں ہمیں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے نا تو ہم مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں، اور مسجد میں سر جھکا ہوا سر نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ مگر وہی بندہ جب جوتا پہن کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہی بندہ جو ابھی مسجد میں نظر آتا تھا رات کو مجرے میں بھی وہ نظر آتا ہے، رات کو مجرے میں بھی پیسے اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسجد کے صف میں بھی بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بانجا سی، مجبوری سی، ادھر جانا تھا پھنس گیا، بند گلی میں پھنس گیا، دوست لے کر گئے۔ ارے منافق انسان، کل تو تم مسجد میں بیٹھا تھا اور تیرا ایمان تیرا بھانجا لے کے چلا گیا، تیرا ایمان تیرا رشتہ دار لے کے چلا گیا، اور پھر اگلے دن مسجد میں پھر وہی بندہ تصویر اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے جی، وہ پھر اس جیسے پھر پکا مسلمان ہی کوئی نہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ منافقت کے کوئی سیکھ ہوتے کہ جہاں برائی نظر آئے برائی میں بھی ہم پہلے صف میں، اور جہاں اچھائی نظر آئے تو اچھائی میں بھی پہلے صف میں، تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اگر آپ کی جو عبادت ہے، آپ کی جو نماز ہے، آپ کا جو روزہ ہے، آپ کی جو حج ہے، آپ کی جو زکوٰۃ ہے، آپ کی جو تلاوت ہے، آپ کی جو قربانی ہے، اگر یہ پاورفل ہوتا تو پاورفل نماز، پاورفل حج، پاورفل قربانی اور پاورفل عبادت اگر ہو تو پھر بندے کو لگام کیوں نہ ڈالے؟ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ مجھے برائی سے نہیں بچا سکتا، میرا ایمان اور میرا نماز اتنا کمزور ہے کہ مجھے برائی سے نہیں روکوا سکتا، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ مجھے مسجد میں نہیں لے کر جا سکتا، تو جو نماز مجھے اپنے گھر سے مسجد میں نہیں لے کر جا سکتا، وہ قبر سے حشر تک وہ ایمان مجھے کیسے لے کر جائے گا؟ ایمان کو تو میں نے مفلوج خود بنا لیا، میرا ایمان داغدار ہے، اور میرا ایمان تو کسی کو دکھانے جو گئے ہے نہیں، میں صرف نفع کا مسلمان ہوں۔ ہم لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، اور ہم لوگ دین مبین کے خوبصورت ماتھے پر بدنما داغ بنتے جا رہے ہیں۔ نمازوں پہ زور لگاؤ، حج پہ زور لگاؤ، تلاوت پہ رہو، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالی جہاں نماز روزے کے بارے میں پوچھے گا، معاملات کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ لمبی لمبی نمازیں آپ کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، لمبے لمبے تسبیح آپ کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ خدا کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر فرض فرائض کے وقت میں فرائض ادا کرو، اس میں کوئی شک نہیں، مگر بعد میں جب نکلتے ہو نا تو پھر تمہیں اپنا تعارف نہ کرانا پڑے، تمہیں تعارف اپنا نہ کرانا پڑے۔ جب بھی تمہیں کوئی دیکھے، آج یورپ کا مثال ہم دیتے ہیں، مغربی دنیا کا مثال دیتے ہیں، انگریزوں کا مثال دیتے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ بابا اچھے ہیں یا برے ہیں وہ تو چلو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، مگر انہوں نے اسلامی تعلیمات کو خود قبول کیا ہے، اسلام نہیں قبول کیا۔ اسلام کس طرح قبول کرے؟ ہمارا کردار ان کو دکھانے جو ہے۔ اسلام یورپ کی دنیا نے وہ قبول کیا جو کتاب میں ہے۔ ابھی تک بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے ہوں گے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، میں کیا مسلمان بنا، وہ کون سا مسلمان بن جاؤں؟ میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے، میں بے شک آپ مجھے گورا کہیں یا غیر مسلم کہیں، مگر میں نے جو ماں باپ کی تربیت لی ہے، میرے ماں باپ، وہ گورا کہتا ہے، گورا کہتا ہے میرے ماں باپ نے میری تربیت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس نے پڑھا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں تو جھوٹ نہیں بولتا، مگر تم نے تو کتاب میں بھی پڑھا ہے، ایمان میں لایا ہے،
اور ایمان کے دعوے دار، میں ایمان کا دعوے دار نہیں، میں پڑھنے کا دعوے دار۔ جس نے پڑھا اس نے جھوٹ چھوڑا، اور جس نے ایمان قبول کیا اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا۔ جس نے پڑھا اس نے ملاوٹ چھوڑ دی، مگر جس نے ایمان لایا اس نے ملاوٹ نہیں چھوڑی۔ معذرت کے ساتھ یہ بالکل تلخ حقیقت ہے۔ اسلام کے نام لینے والے آج بھی آپ یورپ کی سرزمین پہ جائیں، وہاں عمر اللہ لکھا ہوا ہے، مختلف اسٹریٹ پر مختلف گلی عمر اللہ۔ تو فاروق اعظم کی سیرت بھی بڑی ہے، ہم صرف فخر کرتے ہیں ہم فاروق اعظم کو ماننے والے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو خدا اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے گا۔ ہم نے تو اسلام میں سے لڑائی سیکھی ہے، ایک دوسرے کو توڑنا سیکھا ہے، فتوے لگانا سیکھے ہیں، باقی اسلام کے ساتھ ہمارا کسی قسم، ہمارا اسلام کے ساتھ بس صرف نماز روزے کا تعلق ہے، وہ بھی ٹیمپریری سا گزارے والا۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ گزارے والا ہے، کوئی ایک کلمے کا مسلمان ہے، کوئی دو کلمے کے مسلمان ہے۔ ہمیں تو معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا، ہمیں تو جب امام جنازہ پڑھاتا ہے تو امام بیچارے کو جنازے کی نیت سنانی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ آپ کو پوری نماز نہیں آتی، آیا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے مگر اس کو 6 کلمے نہیں آتے، اس کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا، اور پھر زیادہ تر جنازے میں جلدی بھی انہی کو ہوتی ہے کہ جن کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ اور ہمارے علماء اللہ کریم ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی مسجد کا ماحول نہیں ملتا۔ مسجد کے ماحول میں جہاں پر جنازہ گانے، جہاں تپتی دھوپ میں لوگ کانپ رہے ہیں سردی سے یا گرمی سے، وہاں پر میں دین سے گا رہا ہوں، وہ بندہ کانپ رہا ہے، میں دین سے گا رہا ہوں، اس کو خاک دین کی سمجھ آئے گی؟ شروع ہو جاتے ہیں جی 5 منٹ صبر کرو ابھی لوگ آ رہے ہیں، جی 10 منٹ صبر کرو ابھی لوگ آ رہے ہیں، لوگ کانپ رہے ہیں سردی سے یا گرمی سے۔ ہمیں بھی تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ یہاں دین سے گانے کا موقع ہوتا ہے، دین اگر سیکھ رہا تو مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد کو تو ہم تھانہ سمجھتے ہیں، وہاں تو ہم صرف ایک ٹائم پر آتے ہیں مخصوص وقت میں، جب 2-4 ابھی کہتے 2-4 منٹ باقی ہیں۔ تو جس طرح کا تعلق میرا اور تیرا اسلام کے ساتھ ہے تو پھر اسلام ہمیں نوازتے بھی تو ایسا ہی ہے نا۔ اگر کسی بندے نے، آپ دیکھتے نہیں روزانہ لوگوں کے عقائد بدل رہے ہیں، مختلف نام بدلے جا رہے ہیں، کوئی فلانا بن رہا ہے، کوئی فلانا بن رہا ہے، تو لوگ عقائد کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دینی معلومات نہیں ہے، دین پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ باپ اہل سنت ہے، ماں اہل سنت ہے، بیٹا کوئی اور بڑا بن گیا۔ جس طریقے سے باپ نماز پڑھتا ہے، جس طرح ماں نماز پڑھتی ہے، جس طرح تمہارے بڑے نماز پڑھتے رہے، نیا مسلمان داخل ہو گیا وہ نئے طریقے سے پڑھتا ہے وہ نئے مسلمان ہے جی، وہ کہتے جی بس یہ ٹھیک ہے جی۔ تو اتنی جلدی میں 12 15 18 سال میں آپ نے اپنے عقائد کو بدل دیا، آپ اس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جو 18 20 سال میں ابھی تک بیچارہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں جس سے پیدا ہوا ہوں وہ اہل سنت ہے، میرے ماں باپ اہل سنت ہے، میرے ماں باپ جنازہ کے بعد دعا کرنے والے تھے، میرے بڑے جن کی میں اولاد ہوں وہ جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا تھا، ان علماء نے پڑھا تھا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب تم جنازہ پڑھو تو جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔ یہ آج کے مولوی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مولوی کہتے ہیں نہ بس کرو جی، جنازہ ہو گیا نا جی، ای دعا کی بس، دعا جنازہ دعا ہی ہے نا جی، تو جنازہ تو دعا ہی ہے، مگر میں تو تجھ سے نہیں مانگ رہا، میں تیرے باپ سے نہیں مانگ رہا، میں تیرے دادے پردادے سے نہیں مانگ رہا، میں تو رب سے
اس میت کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، تکلیف آپ کو کیوں ہے؟ یہ کوئی ریلوے کا پھاٹک ہے؟ یہ رب کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو تلخ حقیقت ہے۔ ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ بالکل اس طرح کا رہ گیا جس طرح ٹمٹماتا ہوا چراغ، جو چراغ بجھنے کے قریب ہے، وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ مسلمان پوچھتا ہے پتہ نہیں میرے تو قربانی، مجھے 70 فون آئے، وہ جی قاری صاحب جی مسئلہ تو جی میرے فلانے معاملات ہیں، تو فلانے اتنے دینا ہے تو لینا ہے، میری تو قربانی ہونی جی۔ مجھے بتاؤ جی، ایک بندہ 1.5 لاکھ کا موبائل رکھ سکتا ہے، ہاں 1.5 لاکھ روپے کا وہ موبائل رکھ سکتا ہے، مگر 18 اور 20 ہزار کی قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی کو تو مہنگا آپ نے خود کر لیا۔ وہ جو جانور 2.5 لاکھ کا آتا ہے آپ نے 10 لاکھ کا خریدا، وہ 2.5-3 لاکھ کا جانور آپ خرید سکتے تھے، مگر عوام کو خوش کرنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ تصویر دینے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے دھنیوں میں گھمایا فلانے نے قربانی کی ہے اور 10 لاکھ کا جانور لے کر آیا ہے۔ اور سادیا آپ اللہ کریم کے اس حکم کو سمجھ نہ سکے۔ اللہ 10 لاکھ نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارا تقوی دیکھتا ہے، تقوی۔ اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ وہ 10 لاکھ آپ نے لائے کہاں سے، مجھے تو نہیں پتا، آپ کے پڑوسی کو بھی نہیں پتا، جن سے خریدا ہے ان کو بھی نہیں پتا، جو آپ کے ساتھ قربانی میں شریک ہے ان کو بھی نہیں پتا، مگر اللہ کو تو پتا ہے نا کہ وہ 10 لاکھ کہاں سے لایا تو نے۔ کیا فائدہ اس 10 قیمتی جانور خریدنے کا؟ وہ 10 لاکھ روپے اگر تو نے جانور پہ لگانے تھے تو 10 لاکھ میں تو آپ 3 جانور خرید سکتے تھے، اور 3 جانوروں کا گوشت مزید کتنے گھروں میں چلا جاتا۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور واپس پلٹنے کی بھی ضرورت ہے، واپس پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان اگر اپنے آپ کو نہ بدلے، اللہ کو تو ان معاملات کا نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، اللہ کے تو ان چیزوں سے پاک ہے، وہ فائدہ بھی ہمارا اپنا ہے، نقصان بھی ہمارا اپنا ہے۔ ہم تو نہ نفع دیکھتے ہیں نہ نقصان دیکھتے ہیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے ماشاءاللہ ہمارا اسی کے گھر جاتا ہے جس نے بیچارے نے پہلے سے قربانی کی ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے جی۔ اس لیے کہ چنگا چنگا جو گوشت ہے نا، خوبصورت سا، وہ گوشت پہلے اپنا فریج بھر دیا۔ مسئلہ پوچھتے جی، وہ لوگ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں جی محرم سے پہلے گوشت ختم کرنا چاہیے۔ اور خدا کے بندے، اللہ کے محبوب بندے، آپ قربانی کا گوشت پورا سال بھی کھا سکتے ہو، یہ تو آپ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سارا اللہ کے راہ میں دینا یہ نہیں پڑھا۔ یہ بھی تو ثواب ہے نا۔ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ ہمیں میٹھی میٹھی سنتیں بڑی یاد آتی ہے جی۔ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، پتھر کھانا بھی سنت ہے، جہاد کرنا بھی فرض ہے، باطل کے ساتھ ٹکرانا بھی فرض ہے، بے حیائی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ ٹکرانا بھی تو فرض ہے۔ میٹھا کھانا سنت ہے۔ کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ کسی کے شادی میں، ہم روزانہ جاتے ہیں لوگوں کی شادیوں میں، گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے، آپ نے اگر کہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ، میں نے آج تک اپنی تھوڑی سی عمر میں، اس تاریخ میں نے آج تک کسی بندے کو شادی حال سے ناراض ہوتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ بارات گھنٹہ لیٹ ہوگی میں جا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں، کوئی بات کرنے لگا ہوں اس کے بعد، میں نے آج تک کسی کو رستا ہوا ناراض نہیں دیکھا، مگر مسجد میں اگر 2 منٹ اوپر ہو جائے، نماز میں 2 منٹ اوپر ہو جائے تو پھر گھڑی ہم دکھاتے ہیں،
اگر کوئی اور نہ بھی دیکھے خود دیکھنا شروع کر دے تاکہ کوئی اور بھی دیکھے کہ ٹائم پورا ہو گیا جی. یہ ہمارا اسلام ہے. مسجد کا جو امام ہے وہ بیچارہ اگر 1 منٹ یا 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہر بندہ پیچھے دیکھتا ہے. اور خدا کے بندے یہ کیا دین ہے؟ یہ کیا دین کا مذاق بنا دیا ہم نے. وہ جو امام ہے جو مسجد پہ کھڑا، مسجد کے مصلی میں رسول اللہ کے جانماز پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تمہارا امام ہے. اس کو پیچھے حاضر امام کہتے ہو. 2 منٹ اگر لیٹ ہو جائے ہاں جی تو پھر ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں گریبان کو دیکھنا چاہیے. مصلی رسول پہ جو کھڑا ہوتا ہے فقہ حنفی کے مطابق ہمارے جو امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے امام کے جوتے پر بھی پاؤں رکھا آپ کی نماز نہیں ہوتی. آپ نے امام کے جوتے پر بھی اگر پاؤں رکھا تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. چونکہ ہمارا جو امام صاحب ہے وہ ریموٹ کنٹرول ہے جی. ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جی جی. نہ اس بیچارے کی کوئی غم ہے نہ اس کی کوئی خوشی ہے، نہ اس وہ تو پیدا ہوا ہے ایسے ہی جہاں اس کی طرح وہ نہیں ہوتا پودا اگا ہے. نہ اس کی کوئی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا غم ہے نہ اس کی خوشی ہے نہ اس کا دکھ ہے نہ درد ہے نہ مصیبت ہے. نہ وہ تو ہمارا امام ہے اور دوسرے لفظوں میں ہمارا غلام ہے. تو اس لیے کس قسم کی آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جو لوگ اپنے اکابرین کی قدر نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتے، حرف غلط کی طرح ان کا نام معاشرے سے مٹ جاتا ہے. اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے احباب کی قدر کرو. اللہ نے کریم نے جس کو عزت دی ہے اس کو عزت دو، چاہے وہ سیاستدان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی عہدے پر بھی ہو. اگر اللہ نے ان کو نوازا ہے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے اس کی عزت کرو.